تو وہی ڈرائیور قیوم مجھے کہتا ہے میں آپ کے پیٹ میں چھرا گھونپ دوں گا، آپ نے میڈم سے میری شکایت کی اور مجھے کہنے لگی آپ میڈیا میں ہمارے بارے میں، ہمارے ایمبیسی کے بارے میں ایسے مت کہو۔ میں نے کہا میں ایسے نہیں کہتی، پھر میری بیٹی سے مجھے ملاؤ، اور میں آج تک اپنی بیٹی کا انتظار کر رہی ہوں اور بس اللہ پہ بھروسہ کر کے بیٹھی ہوں کہ ایک دن میرا اللہ مجھے ضرور ملائے گا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید باسط علی۔ میرے ساتھ ایک محترمہ موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں 2 بچوں کے ساتھ۔ ان کی ایک اور بیٹی تھی جو ایک محترمہ پاکستان سے اٹھا کے امریکہ لے گئی ہیں۔ کیسے لے کے گئی ہیں ان کی بیٹی، یہ خود بتائیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام کیا ہے؟ جی ربینہ۔ اچھا ربینہ، کیسے آپ کی بیٹی گئی مجھے یہ بتائیں۔ جی میں بیٹھی کوٹ مارکیٹ میں مانگ رہی تھی، میری بیٹی بیمار تھی، میڈم نے کہا آپ کی بیٹی کا علاج کرائیں گے، تو میڈم ہاسپٹل میں مجھے لے گئی کمپلیکس میں، وہاں 3 دن میری بیٹی کو رکھا ہاسپٹل میں، اور پھر میڈم نے کہا میری کوٹھی میں آ کے تو اپنی بیٹی لے جانا۔ جب میں میڈم کی کوٹھی میں گئی تو میڈم نے کہا مجھے آپ کی بیٹی چاہیے، آپ مجھے اپنی بیٹی دے دو۔ میں نے کہا میڈم میں نے اپنی بیٹی نہیں دینی، بھلا کوئی اپنا بچہ بھی کسی کو دیتا ہے۔ تو میڈم نے کہا ٹھیک ہے، ڈرائیور کو بولا جاؤ اس کے ساتھ بیٹی کو گھر چھوڑ کے آؤ، اور میڈم نے مجھے 2500 روپیہ دیا، جس میں سے ڈرائیور نے مجھے 1000 روپیہ دیا اور 1500 خود رکھ لیا، اور مجھے کہا آپ کی بیٹی مر جائے گی تو میڈم کے پاس چھوڑ دو 10-15 دن، تو میڈم اچھی طرح علاج کرے گی اور پھر آپ کی بیٹی آپ کو واپس مل جائے گی۔ اس کے بعد پھر 3 مہینے گزر گئے، میں میڈم کے گھر گئی تو میں نے میڈم نہیں تھی، تو میڈم کا وہ صاحب تھا گورا، مجھے تو اس کی انگلش سمجھ نہیں آتی تھی، تو آیا پروین مجھے ترجمہ کر کے بتاتی تھی، تو وہی ڈرائیور قیوم مجھے کہتا ہے میں آپ کے پیٹ میں چھرا گھونپ دوں گا، آپ نے میڈم سے میری شکایت کی۔ میں نے کہا میں نے آپ کی شکایت تو نہیں کی، لیکن آپ میری بیٹی کو نہ مجھ سے ملا رہے ہیں نہ بتا رہے ہیں، اور 3 مہینے گزر گئے آج تک میری بیٹی کا پتہ نہیں چلا۔ میں بہت جگہ اپنی بیٹی کو ایمبیسی میں بھی گئی، ایمبیسی میں ایک علوی صاحب تھا وہ مجھے ملا، وہ علوی صاحب بھی مجھے تسلی دیتا رہا اور مجھے کہتا رہا کہ میں آپ کو جو ہے نا آپ کی بیٹی کو ملاؤں گا۔ امریکہ ایمبیسی میں پھر وہ گوری آئی، پتہ نہیں انگلش میں کیا ان سے ڈیل ہوئی، پھر انہوں نے مجھے ایمبیسی نہیں جانے دیا اور بولا ایمبیسڈر کو خط لکھو۔ میں نے ایمبیسڈر کو خط لکھا، پھر میڈم جیجے کا ایمبیسی سے فون آیا میرے پاس اور مجھے کہنے لگی آپ میڈیا میں ہمارے بارے میں، ہمارے ایمبیسی کے بارے میں ایسے مت کہو۔ میں نے کہا میں ایسے نہیں کہتی، پھر میری بیٹی سے مجھے ملاؤ، مجھے کیا سزا دی ہے، نہ میں نے کچھ پیسے تو نہیں لیے آپ لوگوں سے، جو آپ لوگ میری بیٹی میری بچی کو ہی لے گئے، اور میں آج تک اپنی بیٹی کا انتظار کر رہی ہوں اور بس اللہ پہ بھروسہ کر کے بیٹھی ہوں کہ ایک دن میرا اللہ مجھے ضرور ملائے گا اور کوئی ایسا فرشتہ ضرور آئے گا جو مجھے انصاف دلائے گا اور میری بیٹی کو مجھے ملائے گا۔ چلیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کہ آپ کی آواز اٹھائیں۔ بس بھائی آپ پہ امید ہے اور اللہ پہ امید ہے، اگر آپ میرا ساتھ دیں گے تو وہ میری بیٹی ضرور مجھے مل سکتی ہے، کیونکہ کوئی بھی پاکستانیوں کا بچہ امریکہ ایمبیسی سے ایسے تو نہیں جا سکتا ہے جب تک کوئی پاکستانی ملے نہ ہوں، ایمبیسی کے لوگ نہ ملے ہوں۔ اگر ہم باہر ملک میں جاتے ہیں تو ہم باہر ملک میں 2 بندے آئیں گے پاکستان میں اور جائیں گے 3 بندے، تو کیا ہمارے ملک میں کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ آئے تو 2 تھے اور جا 3 رہے؟ ہاں نہیں ٹھیک بات ہے۔ چلیں جی، آپ عمران خان صاحب سے کیا درخواست کرتی ہیں؟ میں عمران خان سے یہی درخواست کرتی ہوں کہ عمران خان صاحب میں بہت دھکے کھا رہی ہوں اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے میاں نے بھی مجھے طلاق دے دی ہے اور میں روڈوں میں بھیک مانگ کے بہت تنگ آ گئی ہوں۔ میری بیٹی سے ہی مجھے ملا دے عمران خان صاحب، میں آپ کو دنیا بھر زندگی بھر میں آپ کو دعائیں دیتی رہوں گی۔ نہیں یہ آپ کے یہ بیٹا ہے؟ یہ میرا بیٹا ہے، وہ جو اٹھائی ہوئی ہے وہ بیٹی ہے۔ اچھا ان کی کیا عمر ہے؟ یہ میرا بیٹا 3 سال کا، یہ بیٹی 5 مہینے کی۔ تو آپ رہتی کہاں پہ؟ یہاں ضیاء مسجد میں ایک کمرہ کرائے پہ لیا ہے، اس کا بھی 6 مہینے کا کرایہ سر پہ چڑھ گیا اور مالک مکان کہہ رہے خالی کر دو، تو میں کہتی ہوں خالی کروں گی تو کہاں لے کے جاؤں گی اپنے بچوں کو اور مالک مکان کو آپ کا نمبر کیا ہے؟ نمبر آپ بولیں۔ جی میرا نمبر 0324506593۔ دوبارہ بولیں۔ 0324506593۔
یہ انہوں نے جو نمبر بولا ہے میں ایک دفعہ اور رپیٹ کرا دیتا ہوں, اس پر جو ان کی ہیلپ بھی کرنا چاہے وہ بھی ان کی ہیلپ جائز کیا ہے, جائزی پیسوں سے کرنا چاہے وہ بھی کر سکتا ہے. اصل میں جا رہا تھا روڈ پہ اسلام آباد I-8 میں, تو یہ رو رہی تھی. مجھے اچانک میں نے کہا یہ رو کیوں رہی ہیں, اکیلی بیٹھی ہوئی رو رہی تھی. تو میں نے روک کے پوچھا کہ یار آخر کیا چکر ہے, کیوں ایسا ہو رہا ہے. تو اب یہ ہے کہ آپ لوگ جو ان کی مدد کر سکتے ہیں وہ مدد بھی کریں, اور ان کا جو مسئلہ ہے وہ بھی ہم عمران خان صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ بھی لازمی حل کریں. ٹھیک ہے جی. جی بیٹے میں آپ کی شکر گزار ہوں بیٹا, آپ میرے لیے فرشتہ بن کے آئیں, اور اگر میرے لیے اچھا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے اچھا ضرور ہماری دعا ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ اچھا کرے اور آپ کی بیٹی کسی بھی طرح جو ہے آپ تک واپس پہنچے. ٹھیک بیٹے, یہی میں نے اللہ سے دعا کی, اللہ میری بیٹی آ جائے, مجھے اور کچھ نہ ملے, میری بچی مل جائے بس. انشاءاللہ ضرور آپ کی اولاد آپ کے واپس. دیکھیں جی کتنا بڑا ایک دکھ بھرا واقعہ ہے کہ ایک ماں کی اولاد جو ہے وہ اس سے ایسے لے لی جاتی ہے اور ان کو پرواہ ہی نہیں ہے. امیر زادوں کو بالکل پرواہ نہیں ہے کہ کس طرح کسی غریب کی بیٹی اٹھا کے لے جاؤ, کسی غریب کو جو مرضی کہہ لو. امیر زادوں کو تو پرواہ ہی نہیں, ان کو کیا ہے کہ یار ٹھیک ہے میرے ساتھ جائے گی. بڑی دکھ کی بات ہے. ہم اگر وہ بھی ویڈیو دیکھ رہی ہیں جو بچی لے کے گئی وہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتی ہیں. ہمارا نمبر بھی آ رہا ہے, ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے ٹیم کا, اس پہ آپ واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں 033121095518. ان کا نمبر دوبارہ بول دیتا ہوں جو ان کی ہیلپ کرنا چاہیں, ذرا دوبارہ بولیں. جی 0324506993. چلیں ٹھیک ہے, بہت مہربانی آپ کی, اللہ آپ کی مدد ضرور کرے گا. بس بیٹے آپ لوگوں کی مدد ہوگی تو انشاءاللہ ضرور, امید ہے کہ میری بیٹی ضرور ملے گی بیٹے. انشاءاللہ. بہت شکریہ. ناظرین فی الحال آپ مجھے اجازت دیں, اور آپ اگر آپ کو اس طرح کی اور بھی لوگوں کی آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے تھرو ہیلپ ہوتی ہے تو کتنے لوگوں کی ہیلپ ہوتی ہے, اور ہم کامیڈی ویڈیوز بھی اپلوڈ کرتے ہیں اور بھی چیزیں کرتے ہیں, تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں, بیل آئیکن پہ کلک بھی کر سکتے ہیں, اور مزید ویڈیوز کے لیے بھی ہمارا چینل پہ جو ہے وہ آپ ان کانٹیکٹ رہ سکتے ہیں. فی الحال آپ مجھے اجازت دیں. فی امان اللہ.